السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کوئی نارمل ویڈیو نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے، ایک ایسی سچائی جس سے ہم سب کو گزرنا ہے۔ سوچو، اگر آج رات تمہاری زندگی کی آخری رات ہو اور آج ہی تمہیں قبر میں اتار دیا جائے، کیا تم تیار ہو؟ آج ہم بات کریں گے قبر کے عذاب کے بارے میں۔ ایک ایسی منزل جہاں نہ پیسہ کام آتا ہے، نہ دوست، نہ کوئی پاور، نہ کوئی اور دوسری چیز، صرف تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہوں گے۔ موت کا لمحہ اتنا خطرناک ہوتا ہے۔ جب موت کا وقت آتا ہے، انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں لیکن زبان بند ہو جاتی ہے۔ اگر بندہ نیک ہو تو فرشتے نور کے ساتھ آتے ہیں، اور اگر بندہ گنہگار ہو تو سختی کے ساتھ روح نکالی جاتی ہے۔ روح کا جسم سے نکلنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ لمحہ بہت ہی دردناک ہوتا ہے، یہ لمحہ بہت ہی مشکل والا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی تکلیف ہوتی ہے جو لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ صرف ہم آپ کہہ کر ہی اس تکلیف کو دیکھ سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کو برداشت کرنے کا وقت تبھی آئے گا جب ہماری موت ہمیں لینے آئے گی۔ قبر میں اتارنا، جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے، سب لوگ واپس چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے بھائی بہن، آپ کے رشتہ دار جو آپ کو دفن کرنے کے لیے آتے ہیں، جب وہ واپس چلے جاتے ہیں، اور یہی تو ہے، یہیں سے ہی اصل سفر، اصل زندگی، اصل امتحان یہیں سے تو شروع ہوتا ہے۔ اندھیرا، تاریکی، خاموشی، نہ کوئی مدد کرنے والا، نہ ہی کوئی بچانے والا، نہ ہی کوئی آپ کی چیخوں کو سننے والا، نہ ہی کوئی آپ کو یہ کہنے والا کہ صبر کرو۔ منکر اور نکیر کے سوالات شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اس کے بعد دو فرشتے آپ کے پاس آتے ہیں جن کا نام منکر اور نکیر ہوتا ہے، اور منکر اور نکیر آپ سے سوال کرتے ہیں۔ دو فرشتے آتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارے نبی کون ہے۔ جب یہ سوالات ہوتے ہیں تو جو شخص نیک ہوگا وہ بآسانی سے ان سوالات کو دے دے گا، لیکن اگر انسان برا تھا، اپنے اعمال کو درست نہ کر سکا، اپنے خدا کو نہ منوا سکا، جب اس سے یہ سوال پوچھے جائیں گے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارے نبی کون ہے، تو وہ کوئی جواب نہیں دے سکے گا، وہ خاموش ہو جائے گا، وہ چپ رہ جاتا ہے، اور یہیں سے عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ یہیں سے آپ کے اعمال کا، آپ کی ہر چیز کا حساب لینا شروع ہو جاتا ہے۔ اور قبر کا عذاب، اگر انسان گنہگار ہو، قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ پسلیاں ایک دوسرے میں مل جاتی ہیں۔ قبر اس قدر تنگ ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کی پسلیوں کو توڑ دیتی ہے، زمین اسے دبا دیتی ہے، آگ کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو سانپ اور بچھو ستاتے ہیں، ڈستے ہیں، کچھ لوگوں کو ان کی گناہوں کی وجہ سے سزا ملتی ہے۔ نماز چھوڑنے والے، جھوٹ بولنے والے، غیبت کرنے والے، اور لوگوں پر بہت زیادہ ظلم کرنے والے، یہ جس طرح کے ظلم ہوں گے اسی طرح کے آپ کو عذاب دیے جائیں گے،
اور جو عذاب جو ظلم ہوگا اس کا بہت ہی مختلف اور سب کے لیے الگ الگ عذاب ہوگا۔ لیکن جو لوگ نیک ہوتے ہیں ان کی قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے، نور ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، ایک خوبصورت شخص ان کے پاس آتا ہے۔ ایک نیک شخص ہوتا ہے تو ان کے پاس ایک شخص آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں تمہاری نیک اعمال ہوں جو تم نے دنیا میں کیے۔ بچنے کے راستے، اگر ہم عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو نماز کی پابندی کریں۔ اگر آپ کو ان تمام عذابوں سے فارغ ہونا ہے، اگر ان تمام عذابوں سے آپ کو اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے تو آپ یہ کچھ اعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہ نماز پڑھنا شروع کر دیں، قرآن کی تلاوت کریں، سچ بولیں، گناہوں سے توبہ کر لیں، اپنے آپ کو بھی توبہ کریں اور اپنے رشتہ دار کو یا پھر اپنے ایسے قریبی رشتوں کو جو آپ کی بات سنتے ہو یا آپ کی باتوں کو مانتے ہو، انہیں بھی یہ سب چیزوں کی تاکید کریں اور گناہوں سے توبہ کرو۔ اور سب سے ضروری اللہ سے معافی مانگو، کیونکہ جب اللہ سے معافی مانگیں گے تب ہی ہم ان تمام چیزوں سے بچ سکیں گے، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کر دیں گے انشاءاللہ۔ آج ہم زندہ ہیں، کل ہم بھی قبر میں ہوں گے۔ سوچو تمہاری پہلی رات کیسی ہوگی۔ یہ ویڈیو صرف سننے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک وارننگ ہے۔ ابھی آپ کے پاس بہت سارا وقت ہے، ابھی آپ کی زندگی باقی ہے، ابھی آپ کے پاس بہت سارا وقت ہے کہ آپ اللہ کو راضی کر لیں، ابھی آپ کے پاس بہت سارا وقت ہے کہ آپ نمازوں کی پابندی کریں، ابھی آپ کے پاس بہت سارا وقت ہے کہ آپ اپنے ہر تمام گناہوں سے معافی مانگیں، ابھی آپ کے پاس بہت سارا وقت ہے کہ آپ اللہ سے ہر چیز کو، اپنے ہر غلط اعمال کو درست کروا لیں، ابھی آپ کے پاس بہت سارا وقت ہے کہ آپ اپنی غلطیوں کو سدھاریں۔ ایک بار جب وقت چلے جاتا ہے تو اس کی مار اس طرح سے پڑتی ہے کہ ہم اس وقت کے لیے اتنے ترس جاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ وقت لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آ سکتا اور نہ ہی یہ وقت ہمیں دوبارہ مل سکتا ہے۔ تو اس وقت کی قدر کریں۔ جب قبر کے بارے میں بات ہوتی ہے، جب عذاب کے بارے میں بات معلوم ہوتی ہے تو ہم تو شاید ان تمام باتوں پر اتنا زیادہ یقین نہیں رکھتے تھے شاید، لیکن اللہ نے ایسے معجزے، ایسے چیزیں ہمارے سامنے، ہمارے آنکھوں کے سامنے ظاہر کر دی ہے، سپورٹ جیسے کریں کہ اور مثال چینل کو کے طور پر سبسکرائب ضرور کریں فرعون کو اللہ اور تعالیٰ نے ایسے کیسی انٹرسٹنگ موت دی ویڈیوز تھی، کے لیے فالو وہ کتنا سلیش تکبر سلیش کرتا تھا سبسکرائب اپنے کریں۔ آپ پر، وہ کس ایسے ہی طرح کا ویڈیوز کے لیے شخص تھا چینل کو جس نے سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر جھوٹی ویڈیو جنت تک پسند اپنے آئے تو لائک کریں بنا لی اور تھی زمین سبسکرائب پر۔ کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے، ہر چیز کو پہچاننے والے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ فرعون کا یہ عالم کر سکتے ہیں تو سوچئے ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، ہم کتنے گنہگار ہیں یا پھر ہم کتنے نیک ہیں۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم بہت نیک ہیں، ہم ہی نیک ہیں، ہر کسی کے گناہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہر کوئی معافی نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ سے ہر کوئی گڑ گڑا کر دعا نہیں کرتا۔ فرعون کتنا تکبر، کتنا غرور تھا اس کے اندر، نہ فرعون کو نہ زمین قبول کری، نہ ہی پانی قبول کیا گیا، وہ زندہ لاش کیسا پڑا ہوا ہے اب تک۔ لیکن ہمارے لیے کتنا بڑا ایک سیکھ ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مغرور بندوں کو، اپنے تکبر بندوں کو کیا کیا عالم کر سکتے ہیں۔ تو اپنے اندر سے تکبر کو، غرور کو، فخر کو، ان تمام چیزوں کو اپنے اندر سے نکال دیجیے۔ یہ تکبر، غرور کچھ وقت تک محدود ہو سکتے ہیں، اکڑ کر چلنا اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے بالکل پسند نہیں ہیں جن کے اندر تکبر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت آپ کو کہتے ہیں مخلص رہیں، مبرور رہیں۔ تکبر، غرور، فخر، یہ سب چیزیں
جب جسم ایک مٹی کا بنا ہوا ہے اور مٹی میں مل جائے گا تو آپ تکبر کس چیز کا کرو گے؟ آپ کو تکبر کس چیز کا ہے جب یہ صورت بھی آپ کے کام نہیں آئے گی، نہ یہ جسم آپ کے کام آئے گا؟ اپنے اعمال پر تکبر کرو، اپنے اعمال کو سدھارنے کے لیے تکبر کرو۔ اس صورت پر، اس رنگ پر، اس پر تکبر مت کرو۔ اگر آپ لوگ ابھی سے سدھرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر تبدیلی آئے گی۔ اور پلیز یہ کہہ کر مت چھوڑیے گا کہ انشاءاللہ کل سے کروں گا، وہ کل کبھی نہیں آتا۔ آپ یہ سوچیں گے آج سے کروں گا تو وہ آج ہی ہے، وہ کل کبھی نہیں آتا۔ جو کل کے بھروسے پہ بیٹھتے ہیں ان کا کل کبھی نہیں آتا۔